بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ قسمی اللہ سورۃ المجادلہ۔ ایام جاہلیت میں کبھی میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شوہر غصہ ہو کر بیوی سے کہتا کہ تو میری ماں جیسی ہے، اور پھر یہ صورت طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھی جاتی تھی۔ ایسی ہی صورتحال سے ایک مسلم خاتون کو دوچار ہونا پڑا۔ وہ گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور فریاد کرنے لگی۔ عین اس وقت اللہ سبحانہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ بیوی کو اگر ماں کہہ دیا جائے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، البتہ یہ سخت ناپسندیدہ اور بیہودہ بات ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کریں، یا مسلسل 2 مہینے روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جب 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ، 5 آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو ان کی چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اس طرح آدمی کم ہو یا زیادہ، اللہ بہرحال ہر جگہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ پوشیدہ طور پر گناہ اور زیادتی کی باتیں نہ کریں، البتہ نیکی، خیرخواہی اور پرہیزگاری کی باتیں تنہائی میں کی جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ بس ہمیشہ اس خدا سے ڈرو جس کے حضور میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم تنہائی میں رسول اللہ سے بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو، خیرات کیا کرو۔ اگر صدقہ دینا بار معلوم ہو تو تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرگرم رہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایسے گروہ سے راہ و رسم پیدا نہ کرو جو اللہ کے غضب میں مبتلا ہے۔ اگر اس سے دوستی کرو گے تو تم پر شیطان مسلط ہو جائے گا اور تم شیطان کی جماعت میں داخل ہو جاؤ گے اور خسارے ہی میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنے والے ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہرحال غالب و فتح یاب رہیں گے۔ اللہ کی جماعت والے دشمنان خدا سے کبھی محبت نہیں کرتے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے ان کو ہی فلاح و کامرانی میسر ہوگی۔ سورۃ الحشر۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودی قبیلے کو ایک ہی حلے میں جلا وطن کر دیا۔ ان یہودیوں نے خلاف بند ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے سارے وسائل فراہم کر لیے تھے، لیکن ان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ ان کے سارے باغات، ان کا سارا مال، ان کی ساری جائیدادیں مسلمانوں کے قبضۂ تصرف میں آ گئیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی نے دلایا۔ اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، مہاجرین اور انصار صوبوں کا حصہ ہے، تاکہ دولت صرف سرمایہ داروں ہی میں گردش کرتی نہ پھرے۔ پس اہل ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ منافقین پر شیطان کا بڑا داؤ چلتا ہے۔ شیطان انسان کو کفر پر اکساتا ہے، اور جب اس کی مسلسل ترغیب پر وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے کر خوف الہی کا اظہار کرتا ہے۔ مہاجرین نے اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہ راز باز اور اللہ اور رسول کے حامی و مددگار ہیں۔ اسی طرح انصار بھی تحسین و ستائش کی گئی کہ خود سختیاں جھیل کر تنگ دل نہیں ہوتے اور خود سختیاں اٹھا کر مہاجرین کو بھلائی پہنچانے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ اس قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتا تو وہ خشیت الہی سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا، وہ رحمان رحیم و بادشاہ، مقدس، مطہر، سراسر سلامتی، امن دینے والا، حافظ و نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، کبریائی اسی کو زیبا ہے۔ وہ تخلیق کی منصوبہ بندی کرتا ہے، وہی صورت گری کرتا ہے۔ اس کے بہترین نام ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ اللہ سبحانہ کی رضا تک کے طلبگاروں اور اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کوئی دوستی نہ رکھیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اس لیے جلا وطن کر دیا تھا کہ وہ بندگی رب کی دعوت دیتے تھے۔ قیامت کے دن نہ تو رشتہ داری کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس دن تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جدا جدا کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا میں مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے ان کے نام نہاد معبودوں سے سخت بیزار ہیں۔ بس اب تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کی خلیج حائل ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہماری کوتاہیوں سے معاف کرے۔ پروردگار، کافروں کے ذریعے ہم پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈال۔ ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ جن لوگوں سے دین کے معاملے میں تمہاری لڑائی نہیں ہے
ان لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، البتہ ان سے ربط ضبط نہ رکھو جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں گھر سے نکال دیا۔ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی ایمان کی جانچ کر لی جائے، اگر وہ جانچ میں پورے اترے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ کافر شوہروں کی مسلمان بیویوں کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، لیکن مہر کافر شوہروں کو ادا کر دو اور کافر عورتوں کو روک کے نہ رکھو۔ مومن عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیعت لیں کہ وہ شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، نافرمانی نہ کریں گی، اور بیعت لینے کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے۔ بس اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا ہے اور جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبر میں کفار نجات و بخشش سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سورۃ الصف۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس کو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے توریت کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے رسول کی نوید مسرت سنائی اور بتایا کہ ان کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ منکرین حق اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی تلخ اور ناگوار لگے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے غالب و ظفریاب کر کے دکھائے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار خاطر معلوم ہو۔ عذاب علیم سے نجات دلانے والی بہترین تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا اور ابدی قیام کی جنت میں تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پس تم اللہ کے مددگار بنو، بالکل اسی طرح جس طرح کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے مددگار بننے کا عہد کیا تھا۔ سورۃ الجمعہ۔ یہودی اپنے آپ کو بہت عالم و فاضل سمجھتے تھے اور عربوں کو بحقارت امی یعنی ان پڑھ اور جاہل کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسی جاہل اور ان پڑھ قوم عرب سے ایک رسول کو مبعوث کیا گیا ہے جو آیات الہی سناتے ہیں، گمراہوں کی زندگی سنوارتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کی رسالت اور آپ کی تعلیمات قیامت تک منصع شہود پر آنے والے نسلوں کے لیے رہنما ہوں گی۔ جن لوگوں کو توریت عطا کی گئی وہ اس کتاب الہی کی ذمہ داریوں کو سنبھال نہ سکے، ان کا حال اس گدھے جیسا ہو گیا جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ وہ اس بوجھ کو اٹھاتے پھرتا ہے لیکن وہ اس سے بالکل بے خوف و بے خبر ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں علم و حکمت کے کتنے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہودیوں کو اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا کہ دنیا جہاں کے سارے لوگوں میں وہی اللہ کے چہیتے منظور نظر ہیں۔ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو انہیں موت کی تمنا کرنا چاہیے تاکہ انعامات ربانی کے جلد سے جلد حقدار بن جائیں، لیکن زندگی کی رعنائیوں کے وہ اتنے شیدائی ہیں کہ موت کی تمنا کی جرت ہی نہیں کر سکتے۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو ساری خرید و فروخت کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تلاش معاش کے لیے نکل جاؤ اور اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ اس کے بعد تجارت سے بھی اچھی چیزیں ہیں اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون۔ منافقوں کو یہ طرز عمل تھا کہ وہ رسول اللہ کے پاس جا کر اور قسم کھا کر اپنے باایمان ہونے کا دعویٰ بار بار کیا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ پہ یہ واضح کر دیا کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، جھوٹی قسموں کا سہارا لے کر اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ان منافقوں کو دیکھو تو ان کی شخصیت بڑی آن بان والی نظر آئے گی، ان کی باتیں ایسی پرکشش اور لچھے دار ہوتی ہیں کہ بس وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ دیواروں سے شاندار گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو نظر آتے ہیں گویا سوکھی لکڑی کے کندے ہیں اور بڑے خطرناک دشمنان اسلام ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، ان سے بچ کر رہو۔ اگر ان کو رسول اللہ کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رائے دی جائے تو یہ سر کو بڑے گھمنڈ سے جھٹک دیتے ہیں۔ ان کا یہی کبر و غرور استکبار انہیں رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے سے روکتا ہے۔ اے اہل ایمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال و منال اور تمہاری آل و اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ موت کا وقت آنے سے پہلے یہ رائے خدا میں خرچ کیا کرو، یہی عمل کی مہلت ہے۔ اگر یہ وقت گزر جائے تو کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی۔ سورۃ
تغابن زمین و آسمان کے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ذبح ہیں اور بادشاہی اسی کے لائق ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور بہترین صورت پر پیدا کیا، اسے سب کچھ معلوم ہے، چھپائی ہوئی بات بھی اور ظاہر کی ہوئی بات بھی۔ کیا تمہیں اقوام رفتہ کی سرگزش کا علم نہیں جنہوں نے رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا کیا ہم جیسے ہی انسان ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کو جھٹلایا۔ ان کا انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا اور اسے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دے گا، اور منکرین کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا جو بدترین جائے قیام ہے۔ اے اہل ایمان، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ مال و اولاد دراصل سامان آزمائش ہے، جو آزمائش میں پورا اترے گا اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، وہ بڑا قدر شناس اور بردبار ہے۔ سورۃ الطلاق۔ اگر نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو عورت کو پاکی کی حالت میں جبکہ شوہر نے اسے مقاربت نہ کی ہو ایک ہی طلاق دو، ایک وقت میں تین طلاقیں نہ دو، تاکہ عدت کے دوران میں اگر موانست اور موافقت کی صورت پیدا ہو جائے تو رجوع کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہے۔ عدت کے زمانے میں عورت کو گھر سے باہر نہ نکالو اور نہ خود ہی باہر گھومتی پھرے۔ اگر اللہ تعالیٰ باہمی مصالحت کی شکل پیدا فرما دے تو عدت کے اختتام پر بھلے معصوم مانوسوں کی طرح رجوع کر لو یا بھی شریفانہ انداز میں اس سے جدائی اختیار کر لو۔ یہ اللہ سبحانہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرو گے تو خود اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اسے گویا دارین کے خزانوں کی کنجی مل گئی۔ اللہ اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے اور رزق کے ایسے راستے کھولتا ہے جس کا کسی کو سان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہے یا جن کو ابھی حیض نہ آنے لگا، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے۔ زمان عدت میں عورت کو وہیں رہنے دیا جائے جہاں شوہر رہتا ہے، اسے ستایا نہ جائے، ظلم و ستم توڑا نہ جائے۔ حاملہ عورت کی صورت میں وضع حمل تک اس کے اخراجات کی کفالت کرو۔ وضع حمل کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس کو دودھ پلائی کا معاوضہ بھی ادا کر دو۔ خوشحال آدمی کو اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دینا چاہیے اور تنگحال شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کسی کو زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ یاد رکھو جو بھی اپنے رب اور اس کے رسول سے ترتابی کرے گا اس کا وہی حشر ہوگا، جیسا کہ کتنی ہی پچھلی بستیوں کے مکینوں کا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس پر ایمان لاؤ اور نیک عمل کرتے جاؤ۔ اللہ تمہیں ایسی جنت عطا کرے گا جس میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ پس وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور ویسی ہی زمینیں بھی۔ سورۃ التحریم۔ اس سورت کی ابتدائی آیات قرآن عزیز کے کلام الہی ہونے کی ایک